अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रशीद बलोच। आप देख रहे हैं द्रुन टीवी। नाजरीन, गुज़िश्ता 2-3 प्रोग्राम हमने किए सना बलोच से मुतालिक, उनकी सियासी किरदार से मुतालिक। लेकिन बहुत से हमारे दोस्त हैं, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमें कह रहे हैं कि जी आप बतौर रशीद बलोच सना बलोच के ख़िलाफ़ हो। मैं उनको कहता हूँ जी मैं सना बलोच का मेरा कोई ज़ाती इशू नहीं है, ना कभी हमारा वास्ता पड़ा है ज़ाती हैसियत से। उनका जो सियासी किरदार है माजी का, उन पे मैं अपना हमेशा तबसरा रखता हूँ, या जो माजी में हो गुज़रा है वो मैंने आवाम के सामने या अपनी राय रखी है उस पर। मुमकिन है उसमें बहुत सी चीज़ें लोगों को पता ना हो, या मुमकिन है या वो मानने को तैयार ना हो। बहरहाल ये व्यूवर पे डिपेंड करता है या देखने वालों पे डिपेंड करता है। और ये सच भी है कि सना बलोच साहब का एक फ़ैन फॉलोइंग है नौजवानों में। उसकी वजूहत मैंने गुज़िश्ता कई प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि उसकी वजह यह है कि सना बलोच जो नौजवान हैं या बर्डन इशू होते हैं बॉटम लाइन पे जो चल रहे होते हैं, उस पे सना बलोच अपने रिमार्क्स देते थे और उनमें कमेंट करते हैं, उनमें तकरीर करते हैं। शायद ये वजह है सना बलोच से मुताल्लिक़ लोगों का जो हम कहते हैं तो वो कुछ लोग नहीं मानते। तो दरअसल बात यह है कि मैं सना बलोच के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, उसके ज़ात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। आज भी सना बलोच के लिए मेरे दिल में एहतराम है बतौर एक बलोच सियासतदान के। या कुछ क्वालिटीज़ ज़ाहिर हैं, बोलने की लिखने की क्वालिटीज़ हैं, वो उसका मैं मुतरफ़ हूँ। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि उनके जो फ़िगर होते हैं वो जो तकरीर करते हैं और एक्चुअल जो चीज़ें होती हैं उनके फ़िगर उनमें मैच नहीं खाते, कभी वो ऊपर नीचे कर जाते हैं। मतलब ये तमाम सूरत हाल है। बहरहाल इसको लोगों को माइंड नहीं करना चाहिए। हालांकि मेरे ख़िलाफ़ सना बलोच ने एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू किया था। बहरहाल मैंने उनको चैलेंज तो दिया है कि जी आप आ जाएं, बैठ जाएं, कोई लाइव प्रोग्राम में बैठते हैं, द्रुन के प्लेटफार्म पे बैठते हैं, मैं सवाल कर लूँगा एज ए जर्नलिस्ट, आप उनका जवाब दें। तो ये चैलेंज अभी तक सना बलोच ने कबूल नहीं किया है, उनकी मर्ज़ी है। बहरहाल लेकिन सना बलोच के अपने हल्के इंतखाब में काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है सना बलोच से मुताल्लिक़। आज भी ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने सना बलोच से मुताल्लिक़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक रैली निकाला, एक कार्नर मीटिंग हुई। कहने को तो आप कह सकते हैं कि जी मुखालिफिन हैं और मुखालिफ ऐसे मूवमेंट करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ पे ख़वातीन सड़कों पे निकल आए हैं और छोटे छोटे इश्यूज़ पे निकल आए हैं, ये बहुत बड़ी तब्दीली है बलूचिस्तान में। क्योंकि इससे कबल हमने देखा है कि ख़वातीन बलूचिस्तान में इलाक़ाई मसाइल से मुताल्लिक़ वो सड़कों पे नहीं आए हैं। गो कि मिसिंग पर्सनस का इशू है और दीगर पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, उस पे ख़वातीन सड़कों पे निकल आई हैं और जॉब्स के हवाले से निकल आई हैं, मेडिकल की सीटों से मुताल्लिक़ निकल आई हैं। इस तरह के बहुत से जो इश्यूज़ हैं, ओवरऑल जो इश्यूज़ हैं, उस पे ख़वातीन और हमारी माएँ बहनें सड़कों में निकल आई हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, एहतजाज किया है, वो अपनी जगह है। लेकिन इलाक़ाई सतह पर जहाँ पे ट्रांसफार्मर ना मिले, जहाँ पे नालियाँ साफ़ ना हों, जहाँ पे पीने का पानी ना मिले, इस तरह के इश्यूज़ पे बलूचिस्तान में ख़वातीन तो दरकिनार, लेकिन जो मर्द हैं वो भी ज़्यादा नहीं निकलते, वो भी इन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करते अपने हक़ के लिए, इस तरह के हक़ के लिए वो नहीं निकलते। पहली बार ऐसा हुआ है कि खारान जैसे इलाके में ख़वातीन निकली हैं रोडों पर, एहतजाज किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल सिनेरियो में उनको ना देखें। खारान के जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, बेसिक इश्यूज़ हैं, उन पे ख़वातीन निकली हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और एहतजाज किया है। देखिए, पहले हम चलते हैं जो ख़वातीन ने बातें की हैं सना बलोच से मुताल्लिक़, वो सुने, उसके बाद हम अपनी बात जो है आगे जारी रखेंगे।
تکلیف تاین اما چھٹ سرے ووش گشتا یہ 4 سال اسی پہ اما اچھی نہ کو کھائے نہ کو سنا بلوچ کھائے نہ کو سنا بلوچ اما ذلیلن اما در پدر امری زاگا 40 سال ان کے منگو زاگا ہمارا اٹھتا ہے گاؤں نیر عبدالکریم اٹھتا ہے اما ایک چیز نہ کو وقتانی تا اما کرینا اما گرم حقتی اما اٹھان داتا ایک چیز نہ کتا نو کہ اللہ اشرا ہوتا بمید تھا اللہ بما جوان کرتا سالی کرتا اما کام پریشی تی جانے اونا نہ دین اما تی گسا برباد کنم پریشی اما تی زندگی برباد کنم پریشی بزانت با اقبالی معصن من باس وقومت و گوشین یاخته تملی دی ما کس در میت من گوشا گئی تھا اما میور تکلیف ہے تھا مریض آ گئے کار بایم پدا ڈالی نیتش مکشا خدا پترس یہ 4 سال تا یہ چینا کرتا بخاران خارانی روڑا سے گندر پدرم خارانی مخلوق سے کچھ در پدرین تا چیئے کرتا ورائے ادھا وقت سورا کنے ادھا وقت اس پیدا کنے برائے مہربانی کا جی سوری اس پیدی ہمارا ضرورت نہیں تب ہم میں چینا کرتا مہربانی کا بس تی آخری سال اما شمای زندگی امیرا ختم بھی بس کی نندگاہ اللہ مرا وہ میتوار داتا ماما وہ میتوارا نموتی نزدیک کا کارا یہ مچا ماس گوار نشتگن اسان زاق بے روزگارن امنی ویسا گملی مالے مردم چھٹے آخیر غریبن چھٹے آخیر غریبا مزرتا مروچی آورتگن برای مہربانی کر تا یک بلوچی و تا یک خارانی خاندانی تا یہ ورما کرتے پڑتا کینا کو روزانہ تم میں افسر نہ بے تا اللہ ضرور یک روچ جالکن بس کہ تم میں ٹرانسفارم میں سوچی اما کو تی ٹرانسفارم میں خاطر روان ودنا ہائی اتنا روان سنا بلوچ اتنا گوشی برے چندہ کنن اما ریسا کو آنا چندہ کنن گیسی 1000 گیسی 2000 گیسی 6000 چندہ کنا ہوتی چندہ پورا کنن لکھ کا بیان 2 लाख का बयान 1.5 लाख का बयान अमाती ट्रांसफार्म मजूर रवन मीना में ट्रांसफार्म द्वारा सोता माई कर शुता का हमारा डायरेक्ट जवाब दाता कि मशवरा ना दी पदा पे जाक शुता का दस्तार बुरता और ता 4000 जिंदी हमारा दाता पम्मा कार खिदमत ना करता ये 4 साल था खुदा सराय आई पम्मा वामा इच्छी ना करता पम्मा वामा कारोबार ना करता मिनी आसा की नू बुरता के सारी पहली 2 तारीख का माया ना जानी आवट जागार शिस करता मैं बुरता के शम्मा गोशा न खत करता पगप पची व मोती सारे आउट चीज मोच्चा मायरा दाता दो आई पम्मा कारी शरना करता जागा तम जिनिक kan तारी मफ्ता या कागज बिसायर नानो नौकरी शिनी 4000 रवन जाग वानी न मजबूर बेवसन हर रोजगार नी महंगाई ये देखें ख़वातीन जो बात कर रही हैं वो सना बलोच से मुतल्लिक क्या कह रही है जो बलोची समझ सकते हैं हमारे नाजरीन वो बखूबी समझ सकते हैं अगर जो नहीं समझते उनको मैं बता दूं एक खातून कह रही हैं कि जी हमारा ट्रांसफार्मर जल गया इलाके का तो हम एमपीए के पास गए सना बलोच के मुंतखब एमपीए हैं खारान से तो उनके पास गए उन्होंने कहा जी मैं ट्रांसफार्मर नहीं दे सकता आप जाके चंदा कर लें खातून कहती हैं कि हमने चंदा करके अपना ट्रांसफार्मर लिया है इस तरह बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो ख़वातीन कुल के बात कर रही हैं अभी इसको मैं क्या करूं अभी अगर इस बात पे अगर मैं बात ना करूं अगर मेरे जैसे और लोग भी खामोश रहें तो मैं जिन लोगों ने मुजाहरे किए हैं जिन्होंने एहतजाज किए हैं वो कोई उम्मीद लेके उन्होंने की है ना कि कोई हमारे जैसा कोई जर्नलिस्ट उस पर बात करे कोई तज्जिया दे कोई रिपोर्टिंग करे अगर हम खामोश इसलिए रहें कि चूँकि सना बलोच एक कॉम्प्रेस जमात से ताल्लुक़ रखता है उसकी फ़ैन फॉलोइंग है तो हम बात करें तो मेरे ख़्याल में ऐसा मुमकिन नहीं है सना बलोच के ख़िलाफ़ ख़वातीन निकल आई हालांकि सना का आप असम्बली स्पीचेस देखें पब्लिक गैदरिंग में उसके तकारीर देखें वो जेन्युइन इश्यूज़ पे बात करते हैं स्टूडेंट के सीट्स पे वो बात करते हैं वो मुलाजमीन के इश्यूज़ पे बात करते हैं मतलब ओवरऑल बलूचिस्तान में जहाँ कोई प्रोटेस्ट हो रहा हो जहाँ पे कोई एहतजाज हो रहा हो तो सना बलोच वहाँ पहुँचते हैं और उनके इश्यूज़ एड्रेस करते हैं अच्छी बात है फिर हमसे एक्सपेक्टेशन आप रखें अगर खारान में सना बलोच के ख़िलाफ़ ख़वातीन निकलती हैं या मर्द निकलते हैं
اپنے جینین ایشوز پہ بات کرتے ہیں تو ہم سے ایکسپیکٹیشن یہ امید رکھیں کہ ہم بھی یہ بات کریں گے. یہ جو مظاہرے ہوئے ہیں، جو احتجاج ہوئے ہیں، ثنا بلوچ کی کارکردگی پہ ہوئے ہیں. 4 سالہ کارکردگی ثنا بلوچ کا خاران میں نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 1 سال پہلے ثنا بلوچ صاحب گئے تھے آواران. اسلم گچکی صاحب شہید کی برسی تھی، اس کے بعد وہاں پہ ذرے کی برسی کا ایک تقریب تھا، بی ایم پی کی جانب سے وہ برسی ہوئی. جب واپسی پہ آئے جو ثنا بلوچ ہیں، باقی بی ایم پی کے جو دوست ہیں، اس میں سرفراز ثنا بلوچ ہے، انہوں نے جاؤ میں تقریر کی. وہ تقریر ریکارڈ پر ہے، آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں. جو باتیں ثنا بلوچ نے کی اس سے کئی زیادہ مسائل خاران میں آپ کو نظر آئیں گے. آواران کے مسائل ہیں نو ڈاؤٹ، اس میں بہت سارے مسائل ہیں، ایجوکیشن کے ہیں، ہیلتھ کے ہیں، پانی کے ہیں، نالیوں کے ہیں، نوکریوں کے ہیں، روزگار کے ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں. لیکن ثنا بلوچ نے جو مسائل ایڈریس کیے آواران کی عوام کا، وہی مسائل خاران کی عوام کو بھی درپیش ہیں. ابھی ذرا بتائیں تو پھر فرق کیا رہا جی؟ پہلے ثنا بلوچ کو اپنے حلقہ میں میرے خیال میں توجہ دینی چاہیے تھی. جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں ان پہ دھیان دینا چاہیے تھا، ان کو حل کر دینا چاہیے تھا. ابھی آپ کہیں گے کہ جی جام کمال خان کے دور میں ثنا بلوچ کو فنڈ نہیں ملا ہے. میں مانتا ہوں جام کمال خان کے 3 سالہ دور حکومت میں صرف ایک بجٹ میں ثنا بلوچ کو فنڈ نہیں ملا ہوگا. گزشتہ دونوں ادوار میں ملے تھے. ابھی میر قدس بزنجو کا دور ہے، ابھی بھی ان کو فنڈ ریلیز ہوئے ہیں. کیا ثنا بلوچ ایک ٹرانسفارمر نہیں خرید سکتے علاقے کے لیے؟ اپنی ذاتی جیب سے نہیں، اپنے ایم پی اے فنڈ سے ایک ٹرانسفارمر نہیں لگا سکتے. بلکہ میں پچھلے اپنے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ جنرل عبدالقادر کے دور سے لے کر اب تک ثنا بلوچ نے مختلف جگہوں پہ مختلف ٹیکے لیے ہیں اپنے بھائی کے ذریعے. میں بڑی بات نہیں کروں گا یا مخالفت کی بات نہیں کروں گا. جو لوگ مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں ثنا بلوچ سے متعلق، ذرا وہ جا کے اپنے طریقے سے انویسٹیگیٹ کریں کہ خاران میں جو 20 کروڑ کا واٹر سپلائی جنرل قادر کے بجٹ سے ہوا تھا، فنڈ سے ہوا تھا، سامی بلوچ صاحب نے اس کا ٹیکہ لیا تھا، کیا وہ کامیاب ہو سکا؟ اس کا اعتراف تو جنرل قادر نے بھی کیا تھا. میں نے جب ان سے انٹرویو کیا تھا، انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن اس کا اعتراف کر لیا. اور خاران کے تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ٹیکہ کس نے لیا ہے. اس طرح کے بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو ثنا بلوچ کے بھائی بذات خود کر رہے ہیں. جب اپنے علاقے کا اپنے بھائی کے ذریعے پروجیکٹ آپ چلا رہے ہیں تو کم سے کم ایک آدھا فیصد بھی کام کر لیتے تو یہ جو ایشوز آج خواتین سڑکوں پہ نکل آئے ہیں حل کرانے کے لیے، وہ ایشوز درپیش ہی نہیں ہوتے. کہنے کو تو ثنا بلوچ قوم پرست ہیں، بہت کچھ ہیں، جو اس کے فالوورز ہیں وہ ان کو بہتر بتا سکتے ہیں کیا کیا ہیں. بہرحال لیکن میں شروع دن سے یہ کہتا ہوں کہ ثنا بلوچ کا کردار کچھ اور ہے، وہ بولتے کچھ اور ہے. ان دو چیزوں کو فرق کرنا چاہیے. گزشتہ 20-21 سالوں میں میرے جرنلزم کے دور میں جو میں نے ثنا بلوچ کو دیکھا ہے، اس کے کردار اور گفتار میں کافی فرق نظر آیا ہے مجھے. ابھی جو ان کے فالوور ان کی مرضی ہے، وہ جو کچھ کہیں وہ کہہ سکتے ہیں، اور لیکن میں صرف ان کے فالوور سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ ثنا بلوچ کی ایک کارکردگی مجھے دیکھیں، ایک سنگل کارکردگی گزشتہ 20-22 سالوں کا. ثنا بلوچ پہلی مرتبہ تو ایم پی اے نہیں بنے ہیں نا، ایم این اے بنے ہیں، سینیٹر بنے ہیں. کیا ثنا بلوچ نے ڈسٹرکٹ خاران میں ایک کالج وہ بنا سکے؟ کوئی ایسا کارکردگی انہوں نے دکھائی ہے جس پہ ثنا بلوچ اس کے فالوورز فخر کر سکیں؟ جہاں تک سیاسی کمٹمنٹ کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بی ایم پی کے ساتھ ثنا بلوچ کا کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. میں گزشتہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ ثنا بلوچ سردار عطا اللہ مینگل کو دھوکہ دے سکتے ہیں. آج بھی اگر بی ایم پی سے ثنا بلوچ کا
مفاد وابستہ نہ ہو، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کب کا چھوڑ کے چلا جاتا۔ میں پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ ثنا بلوچ نے ایک ایفرٹ کی تھی پیپل پارٹی میں شمولیت کرنے کا، وہ شاید ایفرٹ کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ثنا بلوچ آج اس پارٹی میں شمولیت کریں گے جن کے ذریعے یہ کنفرم ہو کہ ان کو خاران کا سیٹ مل سکتا ہے۔ یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، خواہ وہ سیٹ نیشنل پارٹی دے، بی ایم پی بذات خود دے، پیپل پارٹی دے یا نون لیگ دے، ان میں سے کوئی بھی پارٹی دے ثنا بلوچ اس کو جوائن کر سکتا ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے اور میری پیشن گوئی ہے۔ اگر کوئی نہ دے تو ظاہر نہیں جائے گا، لیکن یہ ہے، میں پھر بھی کہتا ہوں کوئی کسی بھی پارٹی میں چلا جائے، پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ اپنی جگہ، لیکن جب آپ نے ووٹ لیا ہے خاران کے غریب عوام کا، کم سے کم اس ووٹ کا پاس رکھیں۔ اگر واقعی میں آپ کو اکثریت ملی ہے خاران سے، واقعی میں آپ کے لیے بائی لوگوں نے ٹپا نہیں لگایا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہاں سے کیا ڈیل ہوئی تھی، اور خاران کی سیٹ کریم نوشروانی جیسے بندے سے لے کے ثنا بلوچ کو دیا گیا، وہ پورا ڈیٹیل مجھے پتہ ہے، کیونکہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آج کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جو خواتین پریس کانفرنس کر رہی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں ثنا بلوچ سے متعلق، اس پہ بی ایم پی کو ثنا بلوچ کو سرزنش کرنی چاہیے اور اس سے باز پرس کرنی چاہیے کہ آج ایک نالی کے لیے، علاقے کے ایک نوکری کے لیے جو ہے ہماری مائیں بہنیں سڑکوں پہ نکل آئی ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے کہ ہر علاقے سے خواتین کو بھی نکلنی چاہیے اپنے حقوق کے لیے، پانی کے لیے بھی نکلنا چاہیے، اپنے بجلی کے لیے بھی نکلنا چاہیے، اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے کے لیے نکلنا چاہیے۔ صرف خاران نے شروعات کی ہے، تمام علاقوں سے نکلنے چاہیے، اور یہ اچھی بات ہے کہ ثنا بلوچ کے حلقے سے نکلی ہے۔ اگر یہ آواران سے خواتین پروٹیسٹ کرتی، بیلا سے کرتی، آپ یقین مانیں اس وقت ثنا بلوچ پتہ نہیں ہے اسمبلی سے لے کر کہاں تک کیا کیا کچھ کہہ چکا ہوتا، چونکہ اس کے اپنے علاقے میں ہے تو اس کی لب کشائی بند ہے، اس نے بالکل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ کم سے کم اور نہیں کر سکتے، ان لوگوں کو جو احتجاج کر رہے ہیں ان کی تسلی کے لیے دو الفاظ ہمدردی کے تو کہہ سکتے تھے، ان کے پاس جا سکتے تھے۔ اپنے ہو سکتا ہے آپ کی مجبوریاں ہوں، مجھے نہیں لگتا مجبوری ہے، اب جا کے بتا دیتے جی میں نہیں کر سکتا، لیکن خواتین تو یہ کہتی ہیں کہ ہم جب جاتے ہیں کہتے ہیں جا کے چندہ کر لو۔ اور یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سعودیہ کے جو اسکالرشپ آئے تھے اس میں ثنا بلوچ نے بھائیوں، بھتیجوں، بانجوں، رشتہ داروں کو کیسے اسکالرشپ دلوائے، اور خاران کے ایک عام لوگوں میں سے ایک کو بھی انہوں نے اسکالرشپ میں ان کا لسٹ میں شامل نہیں کروایا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خاران کے عوام کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسا ہوگا تو ہم بولیں گے بھی اور بار بار بولیں گے، عوام کے ایشوز پہ جہاں پہ بھی اس طرح کا کوئی پروٹیسٹ ہوگا اپنے حق کے لیے اس پہ ہم بولیں گے، خواہ وہ ثنا بلوچ کا حلقہ ہو یا کسی اور کا ہو۔ کل تک کے لیے اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔